عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری 2934 نمبر حدیث میں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خانہ کعبہ کے سائے میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ کچھ کافروں نے مل کر یہ سازش کی کہ کون شخص ہے جو ایک اونٹ کی اوجڑی کہیں سے ڈھونڈ کر لائے اور رسول خدا جب سجدے میں جائیں تو ان کی پشت پاک پر وہ گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی رکھ دی جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تو مکے کے کنارے پر ایک اونٹ کہیں ذبح ہوا پڑا تھا، تو وہاں سے اس کی اوج اٹھا کر لائے، سین کعبہ میں لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ علیہ السلام کی پشت انور پر رکھ دی۔ آپ اس کے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہ اٹھا سکے، آپ اپنی کمر سیدھی نہ کر سکے، تو یہاں پر کافر ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے۔ کسی شخص نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی آپ کی پیاری اور محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جا کے اس بات کی اطلاع دی۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ اس وقت، راوی کہتا ہے کہ آپ اس وقت بچی تھیں، چھوٹی عمر میں تھی، آپ بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے بابا کے پشت پاک سے، ان کی کمر سے وہ اوجڑی اتاری اور کفار کو برا بھلا کہا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے کفار جو سرگنے تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور ولید بن عتبہ تھے، آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن جن کے خلاف آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ سارے کے سارے کافر کلیب بدر کے اس کنویں میں، میدان بدر میں انہیں پھینکا گیا اور ان کی لاشیں وہاں پھینکی گئی۔ دیکھیں اس روایت سے جو امام بخاری نے، جس کا نمبر ہے 2934، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی چھوٹی عمر میں، ان کی سیرت پاک کا عالم دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت ہے کہ کفار کی برہنہ تلواریں، کہ جب کوئی بھی آپ کے قریب نہیں جا سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ رہے ہیں لیکن خود وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے آپ سے اس اوجڑی کو ہٹائیں۔ آپ کی صاحبزادی اس عالم میں آپ کے پاس جاتی ہے اور آپ کی اس تکلیف کو دور فرماتی ہے۔ تو اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بلند حوصلگی کا پتہ چلتا ہے، آپ کی ہمت اور جرت کا پتہ چلتا ہے۔ جب ماں اتنے عظیم کردار کی مالک ہوگی تو بتائیں کہ اس کے بطن سے جنم لینے والے بچے بھی کیوں حسن و حسین نہیں ہوں گے۔ سامعین عزیز وقار، اس سلسلے میں دوسری روایت جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا ایک منظر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب سے فرما دیا اور ان کی رخصتی فرما دی تو اگلے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس روایت کو فضائل الصحابہ میں، فضائل الصحابہ کتاب میں امام احمد ابن حنبل نے حدیث نمبر 1342 میں ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں، اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن، رخصتی فاطمہ کے اگلے دن، بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ اور اسماء فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہی گئی تھی اور وہاں ہی میں نے بھی رات گزاری تھی اور علی کے ہی گھر میں میرا بھی قیام تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ایک پانی کا برتن منگوایا اور پانی کا برتن منگوا کر آپ نے حضرت بی بی فاطمہ پر اس کے چھینٹے مارے، پھر علی رضی اللہ عنہ پر بھی اس کے چھینٹے مارے، دونوں کو برکت کی دعا دی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جب حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ام ایمن میرے بھائی کو بلاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے اپنی صاحبزادی دے دی؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم وہ میرا بھائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، انہیں پانی کے چھینٹے مارے، دعائے برکت دی اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت اندھیرا تھا، صبح کا وقت تھا، تو جب آقا علیہ السلام گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اندھیرے میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس تم ہو؟
تو عرض کرنے لگی جی اللہ کے رسول میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسما کیا تم رسول خدا کی صاحبزادی کی تعظیم اور عزت کے لیے ان کے زفاف میں ان کے ساتھ آئی ہو؟ تو عرض کرنے لگی جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے برکت کی دعا کی، آپ نے علی اور فاطمہ کی شادی کر دی۔ تو آپ نے ایک بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز نصیحت فرمائی علی اور فاطمہ کو، فرمایا اے فاطمہ علی باہر کے کام کرے گا اور تم گھر کے کام کرو گی، تم نے علی کے باہر کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی۔ یقین جانیے یہ اتنا بڑا پیارا اصول ہے کہ اگر آج اس پر کوئی کار بند ہو جائے تو اسے گھریلو مسائل، گھریلو پریشانیاں زیادہ تر حد تک ختم ہو جاتے ہیں کہ مرد اپنے بیرونی معاملات میں مشغول رہے، عورت اپنے خانہ داری کے معاملات میں اللہ نے اس کو ملکہ عطا فرمایا، وہ اپنے ڈومینز، اپنے اس دائرہ کار میں کام کرے۔ تو آپ نے فرمایا علی تم باہر کے کام کرو گے، فاطمہ تم گھر کے کام کرو گی، اور تم نے ایک دوسرے کے کام میں بے جا مداخلت نہیں بلکہ افہام و تفہیم سے معاملات کو طے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک اور مرحلہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، جنگی قیدی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تقسیم فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو بھی اس کے بارے میں جب علم ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی۔ اس حدیث کا نمبر ہے 5361۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام مانگنے کے لیے، کوئی باندی اور لونڈی مانگنے کے لیے گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت گھر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی حاجت کا ذکر کیا کہ ہمیں ایک غلام یا لونڈی کی ضرورت ہے۔ ناظرین ذی وقار، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو عرض کیا کہ اس طرح آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی اور انہوں نے ایک غلام یا باندی کا مطالبہ کیا ہے، تو اور ان کے ہاتھ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھ چکی پیس پیس کر تھک جاتے ہیں، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ چکی پیستی ہیں اور زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب یہ مطالبہ سنا تو آپ رات کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دولت خانے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت سیدنا مولا علی، آپ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور آپ کے بچے آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گئے تو آپ کی آمد پر حضرت سیدنا مولا علی اور فاطمہ الزہرا اٹھ کر بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا لیٹے رہو لیٹے رہو۔ آپ بی بی فاطمہ اور مولا علی کے درمیان جا کے بستر پر لیٹ گئے، اور آپ کے قدم مبارک جو تھے وہ سیدنا مولا علی کے بدن اور آپ کے پیٹ سے کپڑا ہٹا تھا اس کے ساتھ چھو رہے تھے۔ تو علی علیہ السلام یہ بات بھی بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ آپ اس طرح بیٹھے کہ آپ کے قدمین شریفین میرے بدن کے ساتھ مس ہو رہے تھے اور میں ان کی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بات یوں ہے کہ تمہیں غلام نہیں مل سکتا، تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ تو اس بات پر سیدنا علی جو خود اس حدیث کے راوی ہیں وہ اور ام المومنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مطمئن ہو گئیں، خوش ہو گئیں، اور اب یہی حدیث مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب گھر آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں مل سکتا، تم یہ ذکر اختیار کرو۔ تو اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم دنیا لینے گئی تھی اور دین لے کر واپس آئیں، اور پھر یہ جو ذکر تھا جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ اس ذکر کو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جنگ صفین جو تھی، جو ہنگامے کے ایام تھے، ان ایام میں بھی رات کو جب میں سوتا تو یہ ذکر کر کے سوتا، یعنی میرے اس ذکر کے درمیان میری کوئی مصروفیت بھی حائل نہیں ہو سکی۔ سامعین ذی وقار، سیرت فاطمہ کا یہ پہلو بھی کتنا پیارا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے اپنے بابا کے سامنے تسلیم
سر تسلیم خم کیا، دنیا لینے گئی تھی لیکن دین پر راضی ہوئی، اور واقعی جب آستانہ رسول پر بہت سارے لوگ دنیا کی چیزیں لینے جاتے اور انہیں دنیا مل جاتی، غلام لینے جاتے انہیں غلام مل جاتے، مال لینے جاتے مال مل جاتا، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا کہ یہ دنیا بھی لینے گئے تو اپنے جب گھر لوٹے تو دین لے کر واپس جا رہے تھے، ان کی جھولی میں دین تھا۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کہ صبر و رضا کا عالم دیکھیں، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ سلام اللہ علیہا جو تھی، آپ کی ساری زندگی صبر و رضا کا ایک شاندار نمونہ اور صبر و رضا کی ایک شاندار تفسیر تھی۔ اور پھر اب آگے بڑھیے تو امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مولا علی نے بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ خود بیان فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ کی صاحبزادی، آپ کے اہل میں سب سے زیادہ عزت و اکرام والی اور میری زوجہ محترمہ تھیں، وہ چکی پیسا کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے تھے، مشکیزے کے ساتھ پانی کنویں سے نکالا کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے ان کے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، اور ہنڈیا کے نیچے آگ جلایا کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان کے کپڑے پراگندہ ہو جاتے، الغرض ان امور سے انہیں بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس معاملے کو آر نہیں سمجھا اور امت کی خواتین کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر ثابت۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ تسلیم کس نے صبر و رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھو، اور اگر ماؤں کے لیے مادرہ را اسوہ کامل بطول، اگر ماؤں کے لیے کوئی بات رول ماڈل ہو سکتی ہے تو وہ حضرت بطول آپ ہی کا اسوہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے نام مبارک کتنا پیارا ہے، بطول، یہ باطل ان سے نکلا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی لفظ آیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور بطول اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے تمام معمولات سے، دنیا داری کے تمام معمولات سے کٹ کر جو اللہ کی طرف یکسو ہو جائے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھیں، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے اسوہ کاملہ کو مد نظر رکھیں، تو اس طرح سے ایک اچھی انسانی اور مسلمانی سطح پر ایک انسانیت کی ایک اعلیٰ تصویر ہماری خواتین پیش کر سکتی ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ